عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 5ویں جماعت کی کتاب اسلامیات کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اس سبق کا نام ہے کفایت شعاری۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کفایت کا مطلب سمجھا دوں گی تاکہ آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ تو بچوں، کفایت شعاری ضرورت کے مطابق اپنا مال خرچ کرنا، بیجا اور فضول خرچی سے اپنے مال کو بچانا کفایت شعاری کہلاتا ہے۔ کفایت شعاری ایک ایسی خوبی ہے، اخلاقی خوبی ہے، جس کو اپنا کر انسان اپنی زندگی کو خوشحال اور پرسکون بنا سکتا ہے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو بچوں، اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ بچوں، کفایت شعاری کا مطلب ہے چیزوں کو ضائع نہ کرنا، بلا ضرورت خرچ نہ کرنا، اور شعار کا مطلب ہے طریقہ۔ خرچ کرنے کا ایسا طریقہ اپنانا جس میں چیزیں ضائع نہ ہوں اور بیجا خرچ نہ کیا جا رہا ہو، کفایت شعاری کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں کے ساتھ زندگی عطا کی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں، مثلاً تعلیم حاصل کرنا، پیسے کمانا وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ حلال روپیہ کس طرح کمایا جائے اور کیسے خرچ کیا جائے۔ قرآن نے اس کا بھی حل دے دیا ہے کہ محنت کے ساتھ رزق حلال کماؤ، تمہاری کمائی میں تمہارے گھر والوں اور رشتہ داروں اور غریبوں کا حق ہے۔ تو بچوں، کفایت شعاری کا مطلب ہے چیزوں کا ضائع نہ کرنا اور بلا ضرورت پیسے خرچ نہ کرنا، کیونکہ بچوں اللہ تعالیٰ نے بھی کفایت شعاری کو اپنانے پر زور دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں بے شمار نعمتوں کے ساتھ زندگی عطا کی ہے، اسی طرح ان نعمتوں کو ضائع کرنے سے روکا ہے۔ اور جب انسان دنیا میں آتا ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے تو اس پہ بہت سی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، جیسے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، کمانے کا ذریعہ ڈھونڈتا ہے اور پھر اپنی کمائی سے اپنے گھر والوں کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ تمہاری کمائی پر تمہارے گھر والوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے اور غریبوں کا حق ہے۔ اب ہے یہاں پر پیسہ کس طرح خرچ کرو۔ قرآن نے مال خرچ کرنے کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہم پکڑ سے بچیں گے۔
اللہ کا عطا کیا ہوا مال ہمارے پاس ان کی امانت ہے۔ اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ کمائے ہوئے مال کے نہ صرف تم ہی مالک نہیں۔ نمبر 1، مال کو اللہ ہی کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ جھوٹ اور مکاری سے مال نہ کماؤ۔ مال سے محبت نہ کرو۔ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ ان کی کمائی میں برکت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ مال کا غلط جگہ پر خرچ کرنا اللہ کی ناراضی کا باعث ہے۔ مال کی محبت رکھنے والے سے کسی خبر یا بھلائی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، یعنی مال کی محبت جس شخص کے اندر ہوگی اس سے کسی خیر یا بھلائی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ مال خرچ کیسے کریں؟ بچوں، تو اب سوال یہ ہے کہ آخر ہم اپنے مال کو کس طرح خرچ کریں؟ تو بچوں، یہ جو مال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے ہمارے پاس، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس مال کو اپنے اوپر تو خرچ کریں لیکن غریبوں کی مدد کریں اور اپنے رشتہ داروں کو اس مال میں سے دیں، اور مال سے محبت نہیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مال کے صرف تم ہی مالک نہیں، مال کو اللہ ہی کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ جھوٹ اور مکاری سے مال نہ کماؤ، مال سے محبت نہ کرو۔ تو بچوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح کا مال کمانے میں جھوٹ سے پرہیز کریں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں اور مال سے محبت نہیں کریں، کیونکہ اگر ہم مال سے محبت کرنے لگیں گے تو ہم کبھی بھی مال کو خرچ نہیں کریں گے اور اس کو جمع کرتے رہیں گے، کیونکہ مال سے محبت انسان کو کنجوس بنا دیتی ہے اور وہ اپنی ضرورتوں پر بھی مال خرچ کرنے میں 10 بار سوچتا ہے پھر خرچ کرتا ہے۔ اگر ہم مال سے محبت نہیں کریں گے، لوگوں میں خرچ کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میرے بندوں پر خرچ کرو گے تو میں تمہارے مال میں برکت دوں گا اور مال کو زیادہ کر دوں گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پیسہ خرچ کرنا چاہیے اور مال کو غلط جگہ پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ مال کو غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ مال کی محبت رکھنے سے خیر یا بھلائی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اب یہ سوال ہے کہ مال خرچ کیسے کریں؟ قرآن مجید کی ہدایت، مال خرچ کرنے کے لیے بھی قرآن نے ہدایت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے، صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو، جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ تو بچوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر معاملے میں انسان کو اعتدال یعنی میانہ روی کی راہ اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ کسی معاملے میں حد سے گزر جانا یا حد سے پیچھے رہ جانے کو اسلام پسند نہیں کرتا، چونکہ مال انسانی زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے۔ بقا یعنی زندگی کو برقرار رکھنے کا ذریعہ اور سہارا ہے، اس لیے اسلام اس کے خرچ کرنے میں بھی اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، اور جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ یہ بچوں سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 ہے۔ اس کے بعد
اسلام فضول خرچی کرنے والوں اور بخل اختیار کرنے والوں کے مقابلے میں میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسراف سے روکتے ہوئے فرماتے ہیں، اسراف یعنی بے تحاشا خرچ کرنا، فضول خرچی۔ ترجمہ: سب سے اچھا کام وہی ہے جس کی بنیاد میانہ روی پر ہو۔ کفایت شعاری کے مقابلے میں بخل اور اسراف ہیں۔ بخل کا مطلب ہے کہ مال خرچ کرنے میں اتنی کنجوسی کرنا کہ جائز ضرورتیں بھی پوری نہ ہو سکیں۔ اسراف کا مطلب ہے فضول اور غیر ضروری طور پر مال خرچ کرنا۔ اسلام تو نہ بخل اور نہ کنجوسی کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی اسراف فضول خرچی کو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں میانہ روی سے ہٹی ہوئی ہیں۔ بخل نہ صرف خود ہی بری خصلت ہے بلکہ بہت سی بری خصلتوں کی جڑ ہے۔ خیانت، بددیانتی، بے مروتی، صلہ رحمی، بدسلوکی جیسی برائیاں اس بری خصلت سے پیدا ہوتی ہیں۔ فضول خرچی انسان کو مالی تنگی میں مبتلا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان روزی حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو بچوں، جب ہم اپنی ضرورتوں کو بڑھا لیتے ہیں اور ہماری ضرورتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ جائز پیسے سے پوری نہیں ہوتی، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ناجائز طریقے سے کمانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بچوں خرچوں کو بڑھانا، اپنی مالی ضرورتوں کو بڑھانا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خرچوں کو اتنا ہی بڑھائیں جتنی ہماری آمدنی ہو، اور اس کے علاوہ ہمیں کفایت شعاری سے پیسہ خرچ کرنا چاہیے، پیسوں کی بچت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس جتنا پیسہ آئے ہم اس کو ایک ہی وقت میں خرچ کر دیں اور پھر آخر میں ہمیں لوگوں سے مدد مانگنی پڑے یا ہمیں تنگ دستی ہو، یعنی ہمارے ہاتھ تنگ ہو جائے۔ تو اس لیے بچوں، اسلام میں بخل اور اسراف سے منع کیا گیا ہے، یعنی ہمیں اتنی بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنی جائز ضرورتوں کے لیے بھی ہم بیٹھے رہیں اور پیسے کو جمع کر کے رکھیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس نے اسی لیے کہا ہے کہ پیسے کو اعتدال میں خرچ کرو، یعنی میانہ روی کو اپنا شعار بناؤ۔ میانہ روی جو شخص کرتا ہے وہ احتیاط سے پیسہ خرچ کرتا ہے اور کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بچوں، بخل نہ صرف بہت بری خصلت ہے بلکہ بری خصلتوں کی جڑ ہے، یعنی ہمیں کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جہاں پر ہمیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہو اس میں ہمیں پیسے ضرور خرچ کرنے چاہیے، ہاں، لیکن میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے۔ بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے صفحے کی طرف۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے قرآن کی ہدایات۔ قرآن کی ہدایات ہمیں غلط کاموں پر خرچ کرنے سے روک کر کفایت شعاری سکھاتی ہے۔ بے جا نمود و نمائش یعنی دوسروں کو دکھاوا کرنا، بے جا نمود و نمائش تہواروں، شادی بیاہ، دعوتوں میں دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے فضول خرچی کرنا اور کفایت شعاری کے خلاف ہے۔ ان سب باتوں کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ قرآن پاک میں تاکید کی گئی ہے کہ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دو اور مال برباد مت کرو، بلا شبہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو بچوں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بے فضول یا بلا شبہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو فضول خرچی کرنا کتنی بری عادت ہے۔ قرآن کی ہدایات ہمیں غلط کاموں پر پیسہ خرچ کرنے سے روک کر کفایت شعاری سکھاتی ہے۔ ہمیں دوسروں کو دکھاوے سے یا دکھانے سے بچنا چاہیے۔ کسی شادیوں میں، تہواروں میں، دعوتوں میں دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا ہی فضول خرچی ہے، کہ ہمیں جہاں پر ہم کم چیزوں میں بھی اپنے گھر میں دعوت کر سکتے ہیں، وہیں ہم دکھاوے اور اپنی شو کے لیے اور اپنی واہ کرنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ دعوت میں اڑا دیں اور پھر بعد میں اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے بیٹھ جائیں۔ کیونکہ بچوں،
بچوں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو مال دیتا ہے اس کا آپ کو حساب دینا ہے۔ قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے مال پر صرف ہمارا ہی حق نہیں بلکہ ہمارے غریب رشتہ داروں کا اور غریبوں کا اور ہمارے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ان پر بھی اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں پیسہ بچانا اور خدمت خلق۔ خرچ کرنے میں توازن اور غیر ضروری اخراجات پر قابو پانا ہی کفایت شعاری ہے، جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ کو فضول خرچی پسند نہیں ہے، اسی طرح کنجوسی بھی پسند نہیں۔ مال و دولت خرچ کرنے کی ایک حد بتا دی ہے، اس کے بعد جو پیسہ بچے اسے خدمت خلق پر خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ خدمت خلق سے مراد ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ تو بچوں اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے میں ایک توازن بتا دیا ہے کہ کس طرح آپ نے کفایت شعاری سے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، کیونکہ کفایت شعاری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور فضول خرچی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسی طرح کنجوسی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مال و دولت کو اس کے جائز جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اب یاد رکھیے کہ آپ کی شخصیت آپ کی تعلیم، کردار اور اخلاق سے بنتی ہے، مہنگی چیزوں سے نہیں۔ جو لوگ مال کو ضائع کرتے ہیں اور عیش پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان سے سخت حساب لے گا اللہ تعالیٰ، اور ہم اپنا کمائی ہوا پیسہ ضائع نہ کریں۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے خدمت خلق اور تعمیری کاموں پر لگائیں تو ملک ترقی کرے گا اور سربلندی سے سب کو برابری کے ساتھ جینے کا موقع ملے گا۔ فضول خرچی اور بیجا رسموں پر خرچ کرنے میں نہ صرف ان لوگوں کی بلکہ حاکم وقت کی بھی سخت پکڑ ہے۔ تو بچوں یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ ظاہری ہوتی ہے، لوگ اپنی شخصیت سے نہیں اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو بچوں آپ اپنی ظاہری شخصیت کو کتنا ہی اچھا بنا لیں، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی آپ کی پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ آپ کی تعلیم، کردار اور اخلاق سے آپ کی شخصیت بنتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ خود فرماتے ہیں کہ آپ کو فضول خرچی نہیں کرنی، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم فضول خرچی والے تمام کاموں سے بچیں اور فضول خرچی کرنے والے لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ یہی پیسہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے رہا ہے تو کس لیے دے رہا ہے، کیونکہ آپ اس کو غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کریں، ان کی فلاح بہبود کے لیے استعمال کریں اور اپنے غریب رشتہ داروں کو ان کا حق دیں۔ تو بچوں اگر بیجا رسموں اور فضول خرچی کو ہم ختم کریں گے تو اس سے ہمارے معاشرے میں سکون پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ حاکم وقت یعنی اس وقت کا حاکم جو ہوگا ہمارے ملک کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا، کیونکہ یہ حساب سب سے لیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں ضرورت مندوں کی امداد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ نہیں جو خود تو کھائے اور دیوار کے پیچھے اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی مدد سے انکار نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضرورت مند کو بہت ساری بھیڑ بکریاں دیں اور وہ اپنے لوگوں میں واپس آیا تو کہا، تم سب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بن جاؤ۔ وہ اپنی غربت سے نہیں ڈرتے اور دل کھول کر غریبوں کو دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مالی امداد کا یہ جذبہ رمضان میں مزید بڑھ جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70,000 درہم موصول ہوئے۔ اس رقم کو لیتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درہم غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ تو بچوں یہاں پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ مسلمان وہ نہیں جو خود تو کھا لے لیکن دیوار پار اس کا پڑوسی بھوکا رہے، یعنی ہمیں اپنے گھر میں اچھا کھانا پکاتے ہوئے اور کھاتے ہوئے اپنے برابر والے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان لوگوں کو اپنی چیزوں میں شریک کرنا چاہیے اور ان کے حالات جانتے ہوئے ان کی مالی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم لوگ جواب دہ ہوں گے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کبھی بھی کوئی شخص مدد کے لیے آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو کبھی انکار نہیں کیا کرتے تھے، اور اسی طرح یہ ان کی رحم دلی یا ان کی فیاضی رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70,000 درہم ملے موصول ہوئے تو آپ نے اس رقم کو لیتے ہی غریبوں میں تقسیم کر دی۔ تو بچوں، رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے، رمضان کے مہینے کی آمد ہے، تو ہمیں بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنی بچائی ہوئی دولت، جمع کیے ہوئے پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ رمضان میں اپنی نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا سکیں، اپنے روزے کو اچھا گزار سکیں، اور اچھے سحری اور افطاری سے ان کے گھر میں سحری اور افطاری کا سامان میسر ہو۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کی، غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، کیونکہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 70 گنا اللہ تعالیٰ دے گا، یعنی اس کا 70 گنا ثواب آپ کو ایک نیکی کا ملے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس، اپنے پڑوسی اور رشتہ دار، وہ لوگ جو غریب ہیں اور جن کے حالات اچھے نہیں ہیں، جو اپنی جائز ضرورتوں کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں، تو ان کی مدد سب سے پہلے کریں اور اپنا پیسہ ان لوگوں پر خرچ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے اس عمل سے خوش ہو اور ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کفایت شعاری کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور کفایت شعاری کی وجہ سے ہی ہم اپنے بچائے ہوئے پیسوں کو غریبوں کی مدد کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کی مدد دل کھول کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے کفایت شعاری کرنی ہے، اور یہ کفایت شعاری ہم اپنے پیسوں سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مہینے کے یا دن کا کوئی جیب خرچ ملتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ بچانا ہے، یہ سوچ کر کہ آپ اس کو کسی غریب کی مدد میں استعمال کریں گے یا ملک کی خدمت خلق کے کام میں استعمال کریں گے۔ بچوں، جب آپ بہت چھوٹے ہی بچپن سے ان کاموں کو انجام دیں گے تو جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کی یہ عادت نہایت پختہ ہو جائے گی، اور اس عادت سے آپ کو بہت سے فائدے ملیں گے۔ اس کے علاوہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک عجیب طرح کا سکون اور خوشی ہم محسوس کرتے ہیں، اور لوگوں کی جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں اس کا تو اتنا بڑا اجر ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں تو اجر ملے گا لیکن مرنے کے بعد ہمیں اس کا اجر آخرت میں بھی ملے گا۔ تو بچوں، کیوں نہ ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے مال کو کفایت شعاری سے خرچ کریں اور بچائے ہوئے مال کو اب غریبوں میں تقسیم کریں، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ غریب اور رشتہ دار، غریب پڑوسی اور غریب بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں اور ہمارے ساتھ ہماری تمام خوشیوں میں، تہواروں میں شامل ہو سکیں۔ تو بچوں، اب ہم نے کیا کرنا ہے، آپ نے خود بھی یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، اپنے امی ابو کو، بڑے بہن بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو یہ بات بتانی ہے کہ ہر ایک کفایت شعاری سے پیسہ خرچ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کفایت شعاری بہت پسند ہے۔ بچوں، یہ ابھی ہمارا سبق جو ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ، یعنی کہ کفایت شعاری سے کرنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنے دوسرے لیکچر میں سمجھاؤں گی۔ جب تک آپ اس لیکچر کو غور سے پڑھیے گا اور اس سبق کو سمجھیے گا اور اس کی ضروری باتوں کو یاد رکھیے گا، اور
ایک کام اور کہ آپ نے ان باتوں کو دوسروں کو بھی پہنچانا ہے تاکہ دوسرے بھی ان باتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔